اردو کے مسائلی ڈرامے۔ اردو ڈرامے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سرمایہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ پھر بھی جو کچھ اور جتنا بھی ہے اس میں تفریحی عناصر کی بھرمار ہونے کے باوجود ان تصویروں کی کمی نہیں ہے جو ہمیں 19ویں اور 20ویں صدی کی معاشرتی زندگی اور ان مسائل سے متعارف کرتی ہیں جن سے ہمارے آبا و اجداد دوچار رہے۔ اس موڈول کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اردو ڈراموں میں 19ویں اور 20ویں صدی کے ہندوستان کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ کس حد تک صداقت پر مبنی ہے اور اس کی پیشکش میں کس حد تک حقیقت نگاری کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اردو ڈرامے کے آغاز میں ہی جہاں تفریحی ڈراموں کی روایت نے فروغ پایا، وہاں مسائلی ڈراموں کی روایت کو بھی کسی نہ کسی شکل میں پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 19ویں صدی کے نصف اول میں ہی جب پارسی تھیٹریکل کمپنیوں نے تجارتی مقاصد کے تحت ڈرامے کی تفریحی روایت کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کی کوشش کی، وہاں مسائلی ڈراموں کو بھی فروغ ملتا گیا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی سامنے آتا ہے کہ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ڈرامہ نگاروں کے بارے میں یہ کہنا یا سوچنا کہ انہیں اپنے دور کے تقاضوں کا قطعی علم نہ تھا، غلط ہی نہیں، حقائق سے روگردانی کرنے کے مترادف بھی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہی ڈرامہ نگار جو پارسی مالکان کی خوشنودی کے لیے تفریحی ڈرامے تالیف و ترجمہ کرتے رہے، انہی کے ہاتھوں اسی زمانے میں ایسے ڈرامے بھی لکھے گئے جو ان کے دور کی اصلاحی تحریکوں کی دین قرار دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ 19ویں صدی کی سیاسی و سماجی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ان ڈراموں کا مطالعہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس دور کی تواریخ کا۔ اردو ڈرامے کا پارسی دور اگرچہ مجموعی اعتبار سے تفریحی ڈراموں کے دور کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اس سے ہماری مراد اگر یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ لوگ اپنے دور کے مسائل سے قطعی بے بہرہ تھے تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ تفریحی ڈراموں کی روایت کا غلبہ ہونے کے باوجود اسی زمانے سے مسائلی ڈرامے لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جن میں اپنے دور کے مسائل کو موضوع بنا کر ان کے حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائلی ڈراموں کی رفتار چاہے کم رہی ہو پر وہ موجود ضرور رہی اور در پردہ سماج کے ذہنوں کو وقتاً فوقتاً جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرتی رہی۔ تعریف کے اعتبار سے مسائلی ڈرامہ اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس میں معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے کسی خاص مسئلے، سماجی بدعت یا نقصان دہ رجحان پر قلم اٹھا کر اس کے نقصان دہ اثرات کو واضح کرتے ہوئے ذہنوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اصلاح کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس طرح کے ڈراموں میں تفریح اور افادیت کا ایک ایسا حسین امتزاج پیش کیا جاتا ہے جو جمالیاتی اعتبار سے متاثر اور سماجی اعتبار سے بیدار کرتا ہے تاکہ مسئلے کو سمجھ کر اسے حل کرنے کی طرف سماج کو راغب کیا جا سکے۔ اردو کے مسائلی ڈرامے اردو ڈرامے کی تاریخ میں مسائلی ڈراموں کی ابتدا کا سلسلہ اندر سبھا کے کم و بیش 50 برس بعد یعنی 19ویں صدی کے آخری یا 20ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، جب یہ محسوس کیا جانے لگتا ہے کہ محض دل لگی یا تفنن طبع ڈرامے کا مقصد نہیں
اسے تفریح کے ساتھ ساتھ اصلاح کا کام بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس طرح کے مسائلی ڈراموں کی سعادت سب سے پہلے کہ خسرو نوروز کابرا جی کے ڈرامے دکھیاری بچو یعنی دکھ کا پہاڑ کو حاصل ہوتی ہے، جو پہلے گجراتی میں اور پھر اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تجرباتی ڈرامہ اس قدر کامیاب ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھی ہمت بنتی ہے کہ وہ بھی اس میدان میں قدم رکھیں۔ اس طرح اردو کے مسائلی ڈراموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے جن دوسرے مسائلی ڈراموں کی پیشکش کا پتہ چلتا ہے ان میں عیدل جی کھوری کے خورشید، ڈاکٹر نصروان جی نوروز جی پارک کے سلیمانی شمشیر عرف نردوش نورانی اور خورشید بہمن جی فرام روز کے پاک دامن گلنار ڈرامے قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں لکھے گئے مسائلی ڈراموں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اسے یہاں نقل کرنا بھی ممکن نہیں۔ کجا یہ کہ ان کا تفصیلاً ذکر کیا جائے، پھر بھی نمونے کے طور پر چند ڈراموں کا ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا۔ چنانچہ یہاں موضوعات کے حوالے سے اردو ڈراموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سود خوری ہمارے سماج میں ایک ایسے ناسور کی طرح ہے جس نے ہر دور میں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہے۔ خصوصاً غریب اور نادار اس کے جال میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ پھر انہیں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ سماج کو اس زہر سے بچانے کی ہمارے ڈرامہ نگار نے ہر دور میں کوشش کی۔ چنانچہ دکھیاری بچو کی کامیابی سے تحریک پا کر کہ خسرو نوروز کابرا جی نے 1886 میں ڈرامہ بھولی جان لکھ کر اسے وکٹوریہ منڈلی کے اسٹیج پر کھیلا۔ اس ڈرامے کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ڈرامے میں ایک سودخور مہاجن کے افسوسناک کردار کو پیش کیا گیا ہے جو اپنے مقروض کی گرفتاری تک کے سامان کا ڈالتا ہے، لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مصداق پھر وہ خود بھی اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری نے بھی پہلا پیار میں اسی موضوع کو پیش کیا ہے۔ اس میں ایک سیٹھ اپنے مقروض بسنت کی نوجوان بیٹی منورما کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسنت کے انکار کرنے پر وہ اسے ایک جعلی قتل کے مقدمے میں گرفتار کرا دیتا ہے۔ اس کے مکان کی قرقی کراتا ہے، جس کی وجہ سے منورما اس کی ماں سرسوتی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اس موضوع پر اس دور میں اور بھی کئی ڈرامے لکھے گئے جنہیں خاصی شہرت ملی۔ شک و شبہ کی پیدا کردہ غلط فہمیاں کبھی کبھی بڑی تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈرامہ اوتھیلو کا موضوع یہی ہے۔ اوتھیلو اپنی خوبصورت بیوی ڈیسڈیمونا کو صرف اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اسے شک ہوتا ہے کہ اس کے نائب ایاگو سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، لیکن جب اسے ڈیسڈیمونا کی معصومیت کا پتہ چلتا ہے تو اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو کر رتن جی فرام جی سیٹھنا کے ڈرامے نیک ذات پروین میں بھی سارا خاندان تباہی سے دچار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں سیبل نامی ایک شخص اپنی نیک بیوی پروین کے چال چلن پر شک کرتا ہے کہ جمشید سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ پھر کسی موقع پر انہیں ایک ساتھ دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے اور پستول لے کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمشید اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پہلے سے منتظر کوئی شخص اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ سیبل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قتل اسی نے کیا ہے۔ اب وہ نوکر کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے، پر اس کا سارا خاندان بکھر کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی موضوع کو طالب بنارسی نے بھی 1888 میں اپنے ڈرامہ نگاہ غفلت کی صورت میں پیش کیا، جس کو وکٹوریہ ناٹک منڈلی نے کھیلا۔ آغا حشر کے ڈرامے جرم وفا کا موضوع بھی یہی ہے، جس کو 1909 میں حیدرآباد میں حشر اور راجہ گوند راؤ کی قائم کردہ مشترکہ کمپنی نے سلور کنگ کے نام سے کھیلا۔
بعد میں یہ ڈرامہ نیک پروین، پاک دامن اور اچھوتا دامن وغیرہ ناموں سے بھی پیش کیا گیا۔ ضد اور ہر دھرمی بھی کئی بار ایسے نتائج پیدا کرتی ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس موضوع کو حیدرآباد کی نظامی کمپنی کے لیے 1882 میں محمد شمس الدین امیر حمزہ امیر نے مصدر لطف کے عنوان سے ڈرامے کی صورت میں لکھا۔ اس ڈرامے میں ایک شہزادہ بضد ہے کہ وہ آدھی شادی کرے گا، چنانچہ شادی کے فوراً بعد ہی وہ گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی جو وزیر زادی ہے متعدد مصیبتیں جھیلتے ہوئے بالآخر اس تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی موضوع محمد صدیق خلیق دہلوی نے بھی اپنے ڈرامے نیرنگ افلاک میں پیش کیا ہے۔ اس ڈرامے میں دو بھائی جن کا نام شمس الدین محمد اور نور الدین علی ہیں بضد ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ شادی کریں گے، تاکہ اگر ایک کے گھر میں بیٹی اور دوسرے کے ہاں بیٹا ہو تو ان کی شادی کی جا سکے۔ باتوں باتوں میں دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں روح بیچنے کی روایت بہت پرانی ہے اور یہ کئی زبانوں میں پیش کی گئی ہے۔ انگریزی میں کرسٹوفر مارلو کے ڈرامے ڈاکٹر فاسٹس اور جرمنی میں گوئٹے کے فاؤسٹ میں یہی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اردو ڈراموں میں بھی یہ کہانی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتی ہے۔ سب سے پہلے اسے ہم میاں محمد خان رونق کے سیف سلیمان اور ستم حامان میں دیکھتے ہیں۔ سیف سلیمان میں زبیدہ نامی ایک خاتون اپنے بدخصلت اور کامچور خاوند سے پریشان ہے۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کی بری عادتوں کا ذکر کرتی رہتی ہے اور آخر کار تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی بیٹی باپ کے پاس رہ جاتی ہے۔ شیطان جو اس طرح کے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے فوراً صادق یعنی شوہر کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی روح کو بے پناہ دولت کے عوض خرید لیتا ہے۔ چنانچہ اب صادق اور اس کا غلام پاگل خاں شیطان کی دی ہوئی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ صادق شیطان کے کہنے پر اپنی بیٹی معصومہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا ہے تاکہ تنگ آ کر وہ بھی اس کی راہ اختیار کر لے۔ وہ اس کی بات نہیں مانتی اور نیکی کی راہ پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھتی ہے۔ اس ڈرامے کو غلام حسین ظریف نے سیف سلیمانی اور حافظ محمد عبداللہ نے سیف سلیمان کے نام سے اثر نو لکھ کر زیور تواد سے مزین کیا۔ میں حامان جو ایک نیک اور پاک طینت انسان ہے، وہ ہر وقت یاد الہی میں وقت گزارتا ہے۔ اس کی بیوی نادیہ اور بچے ظفر اور مہر نگار غریبی میں دن گزارتے ہیں اور حامان سے ہر وقت اپنی حالت زار کا رونا روتے رہتے ہیں۔ وہ آخر تنگ آ کر گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی راہ لیتا ہے۔ ابلیس اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اسے کسی نہ کسی طرح راستے سے بھٹکا دیتا ہے، ساری عبادت و ریاضت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ بالآخر یہاں بھی وہ دولت کثیر دے کر اس کی روح خرید لیتا ہے۔ اب عیش و عشرت کا دور آتا ہے۔ حامان خوب داد عیش دیتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی عیش کرانا چاہتا ہے، پر وہ نیک اور پاک زندگی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ظریف نے اس موضوع کو اپنے دوسرے ڈراموں میں بھی پیش کیا ہے۔ ایک کا نام تماشا گلستان خاندان حامان ہے اور دوسرے کا مکر تلبیس۔ مکر تلبیس میں سارے شیاطین ابلیس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اپنی سرگرمیوں کی رودات پیش کرتے ہیں۔ ابلیس اپنے فرزند تلبیس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک مکتب جانے والے بچے کو بہکا کر کھیل کود میں مصروف کر دیا ہے۔ تلبیس تقوی نام کے ملک کے بادشاہ صابر شاہ، اس کی بیوی عصمت اور بیٹی نور جہاں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔
انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، پر وہ نیکی کی راہ ترک نہیں کرتے۔ حافظ عبداللہ نے بھی اپنے ایک ڈرامے ستم حامان عرف فریب شیطان میں اس موضوع کو پیش کیا ہے۔ کریم الدین مراد بریلوی نے بھی گلستان خاندان حامان کے نام سے اس موضوع کو ترمیم و اضافے کے ساتھ پیش کیا۔ منشی شیر خان نے بھی اس موضوع کو 1911 میں نیو البرٹ تھیٹریکل کمپنی کے لیے خاندان حامان کے نام سے اثر نو ڈرامے کی صورت میں تحریر کیا۔ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ اس موضوع کو جعفر حسین وحشت لکھنوی، محمد سردار علی مراد لکھنوی اور غلام محی الدین نازا نے بھی اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ حق تلفی، ونائک پرساد تالی بنارسی نے لیل و نہار میں حق تلفی کو موضوع بنایا۔ اس ڈرامے میں فلک سیر اپنے محسن بھائی کے انتقال پر اس کی بیوی بچوں کا حق غصب کر لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے سخت نقصانات اور مصائب اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس موضوع کو حسینی میاں ظریف نے، اکبر اعظم مہدی حسن نے چلتا پرزا، سید انور حسین آرزو لکھنوی نے متوالی جوگن، سید اصغر علی نظامی نے پھولوں کی ہتھ کڑی، پنڈت نارائن پرساد بیتاب دہلوی نے زہری سانپ، آغا حشر کاشمیری نے اسیر حرص، خوبصورت بلا اور بن دیوی میں برتا ہے۔ ان سبھی ڈراموں میں بالآخر ظالم کیفر کردار تک پہنچتے دکھائے جاتے ہیں۔ انگریزوں کی چیرہ دستیاں، مندرجہ بالا مسائلی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈرامہ نگاروں نے ایسے ڈرامے بھی لکھے جن میں برٹش انڈیا حکومت کی چیرہ دستیوں کو پیش کیا گیا۔ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، سازش، دھوکہ بازی، قتل و غارت، رشوت ستانی، زناکاری، شراب نوشی وغیرہ، جن کے لیے ان کا دور حکومت خاص طور سے جانا جاتا ہے، کی بھرپور عکاسی کی۔ حافظ عبداللہ کے ڈرامے زہرہ بہرام اور غریب فتنہ، آغا حشر کے خواب ہستی اور بلوہ منگل، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، آصف مدراسی کے غافل مسافر اور لالا کشن چند زیبا کے بیوی اور بیسوا میں بھی انہی واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ شوہر پرستی، بہت سے ایسے ڈرامے بھی لکھے گئے جن میں شوہر پرستی یا پتی ورتا ہونے کی ایسی مثالیں پیش کی گئیں جو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ شاہ جہاں عالم خان شمس لکھنوی کا ڈرامہ تلوار کا دھنی، سید جعفر حسین وحشت لکھنوی کا پتی سیوا ایسی ہی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مغرب پرستی، مغرب کی اندھی نقل سے ہمارے ہاں جو سماجی مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، ہمارے ڈرامہ نگاروں نے انہیں بھی کھل کر پیش کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کو مساوی حقوق دینے کی حمایت میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے ڈرامے لکھے گئے جن کو اعلیٰ ادب میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں غلام محی الدین نازا دہلوی کا ڈرامہ سخی لٹیرا اور سید سلیمان آصف مدراسی کا شہنشاہ جہانگیر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سخی لٹیرا میں شہزادہ اورنگزیب اور شہزادی نویلی کے قصے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دونوں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا امتحان لے کر آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کریں۔ اسی طرح شہنشاہ جہانگیر میں پدمنی کی کرن سنگھ سے سگائی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس وقت تک نہیں جانا چاہتی جب تک وہ جنگ میں اپنی بہادری کا ثبوت فراہم نہیں کرتا۔ اس دور میں ایسے ڈرامے بھی لکھے گئے جن میں خواتین کو حکومت کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ محشر اموالوی کے ڈرامے رسیلا جوگی میں راجہ سلامت سنگھ کی وفات کے بعد اس کی بیٹی راج کماری مہلاوتی تخت پر جلوہ افروز ہو کر سارے مرد عہدیداروں کی جگہ خواتین کو متعین کر کے ملک کا نظم و نسق بہت اچھی طرح چلاتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، اردو کے مسائلی ڈراموں کا ایک اہم موضوع دنیا کی بے ثباتی بھی رہا ہے۔ اردو ڈراموں کے ابتدائی زمانے سے ہی یہ موضوع کسی نہ کسی شکل میں ڈراموں کا روپ اختیار کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلاً
خان صاحب نصروان جی مہروان جی آرام نے اپنے ڈرامے جہانگیر شاہ اور گوہر میں دنیا کی بے ثباتی اور دوستوں کی خود غرضی کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ خود غرض دوست صرف دولت سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہی دولت و ثروت ختم ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں باپ کے انتقال کے بعد جہانگیر شاہ باپ کی دولت کو دوستوں پر لٹاتا ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو دوست بھی پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ اس سرد مہری سے دکھی ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ فیاض حسین نے بھی اپنے ڈرامے جھوٹے اور سچے دوست میں اس موضوع کو پیش کیا۔ اس میں عابد بری صحبت کا شکار ہو کر جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو کوئی دوست اس کی مدد نہیں کرتا۔ بیوہ کی شادی۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے دور کے ایک اہم مسئلے یعنی بیوہ کی شادی کو میوہ تلخ میں موضوع بنایا ہے۔ اس میں فدا حسین نامی ایک شخص اپنی پڑھی لکھی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ایک جاہل اور آوارہ گرد عسکری مرزا سے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی رضا حسین کی بروقت مداخلت سے یہ شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، لیکن فدا حسین کو اپنے قول کی قیمت چکانے کے لیے اپنی بڑی بیٹی سغرا کی شادی عسکری مرزا سے کرنا پڑتی ہے۔ وہ چونکہ ایک غنڈہ ہے اس لیے کہیں مارا جاتا ہے۔ فدا حسین بیٹی کی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ فرسودہ خیالات کی وجہ سے پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن پھر سمجھانے پر مان جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہ خوشحال زندگی بسر کرتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی بھی اپنے ڈرامے زود پشیماں میں اس مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں۔ ڈرامہ تریا ہٹ میں آغا محمد اشرف نے تعلیم بالغان کو موضوع بنایا ہے اور فرسودہ خیالات، توہم پرستی اور دوسرے منفی نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اصلاح کی ترغیب دی ہے۔ صفائی کی دیوی ایک تمثیلی ڈرامہ ہے جس میں انسانی زندگی میں صفائی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہی مصنفین کے دوسرے ڈراموں میں بے جوڑ شادی، جہیز کی بدعت اور بیوگان کی شادی کو پیش کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر کا حشر میں مولانا ظفر علی خان نے ایک ایڈیٹر کی پریشان حال زندگی کی مؤثر تصویریں پیش کی ہیں۔ چالاک وکیل میں ایک وکیل کی شاطرانہ چالوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ اردو میں معاشرتی یا مسائلی ڈراموں کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں 20ویں صدی کے کچھ اہم ڈرامہ نگاروں کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ اس میں سید عابد علی عابد، پروفیسر محمد مجیب، پروفیسر محمد حسن، پروفیسر اشتیاق حسین قریشی اور تنویر حبیب قابل ذکر ہیں۔ سید عابد علی عابد کے درج ذیل ڈرامے اس سلسلے میں بہت مشہور ہوئے۔ دلی کا قتل عام، روپ متی باز بہادر، چنگیز خان، شہناز، جہاں آرا اور گلنار۔ اسی طرح سید عابد حسین کے ڈرامے پردہ غفلت کو بڑی شہرت ملی۔ پروفیسر محمد مجیب نے آزمائش، کھیتی، انجام، خانہ جنگی اور حبہ خاتون لکھ کر مسائلی ڈراموں کی ترویج و ترقی میں قابل قدر کردار ادا کیا۔ پروفیسر اشتیاق حسین قریشی کے درج ذیل ڈراموں میں اصلاح معاشرت کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے۔ معلم اسود، گناہ کی دیوار، حمزاد، سید زبوں، نقش آخر، نیم شب، بند لفافہ اور مٹھائی کی ٹوکری۔ درج بالا ڈراموں میں سے اکثر نثری ڈراموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ خلاصہ: مسائلی ڈراموں کی فہرست میں ان ڈراموں کو رکھا جاتا ہے جو تفنن طبع کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے کسی نہ کسی اہم مسئلے کو پیش کر کے اسے حل کرنے کی طرف عوام یا پھر ارباب حل و عقد کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہوں۔ اردو میں مسائلی ڈراموں کی تخلیق کا سلسلہ اندر سبھا کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کوشش کے خسرو نوروز جی کاورا جی کے ڈرامے دکھیاری بچو کی پیشکش کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس ڈرامے کی کامیابی دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے، جس سے تھوڑے ہی عرصے میں یکے بعد دیگرے کئی ڈرامے لکھ کر پیش کیے جاتے ہیں۔ عیدل جی، کھوری کا خورشید، نور جہاں
اور ستمگر عرف نیک بخت ڈاکٹر نصروان جی نوروز جی پارک کا سلیمانی شمشیر عرف نردوش نورانی اور خورشید جی بہمن جی فرام روز کا پاک دامن گلنار اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس دور میں لکھے مسائلی ڈراموں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں یہاں پیش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ اس کی ضرورت، چنانچہ مختلف سماجی مسائل کو پیش کرنے والے کچھ نمائندہ ڈراموں کے ذکر پر ہی اکتفا کی جا رہی ہے کہ خسرو نوروز جی کاورا جی نے بھولی جان اور آغا حشر کشمیری نے پہلا پیار میں سود خوری سے پیدا ہونے والے سماجی مسائل کو پیش کیا، طالب بنارسی نے نگاہ الفت اور آغا حشر کشمیری نے جرم وفا، جس کو سلور کنگ کی نیک پروین، اچھوتا دامن کے ناموں سے بھی پیش کیا گیا، اس میں شک و شبہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو موضوع بنایا۔ امیر نے مصدر لطف اور خلیق دہلوی نے نرنگ افلاک میں ہٹ دھرمی یا ضد کے منفی نتائج کو ابھارا۔ رونق نے سیف سلیمان اور ستم حامان، حافظ عبداللہ نے ستم حامان عرف فریب شیطان اور کریم الدین مراد بریلوی نے گلستان خاندان حامان میں شیطان کے ہاتھوں روح بیچنے کی صدیوں سے چلی آ رہی روایت کو موضوع بنایا۔ طالب بنارسی لیل و نہار، ظریف نے اکبر اعظم، احسن نے چلتا پرزا، آرزو لکھنوی نے متوالی جوگن، نظامی نے پھولوں کی ہتھ کڑی، بیتاب دہلوی نے زہری سانپ اور آغا حشر نے اسیر حرص خوبصورت بلا اور بن دیوی میں حق تلفی کو مؤثر انداز میں بڑھتا۔ انگریزی حکومت کی چیرہ دستیوں اور مغرب پرستی، شوہر پرستی اور عورتوں کے حقوق کی حمایت کو موضوع بنانے والے بھی کئی ڈرامے لکھ کر پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں حافظ عبداللہ، آغا کشمیری، آصف مدراسی، وحشت لکھنوی، نازاں دہلوی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 20ویں صدی کے ڈرامہ نگاروں نے بھی اس روایت کو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھا۔ سید عابد علی عابد، سید عابد حسین، محمد مجیب، محمد حسن، اشتیاق حسین قریشی، حبیب تنویر نے اپنے ڈراموں کے ذریعے اس صدی کے اہم سماجی مسائل کو پیش کیا۔ سید عابد حسین کا پردہ غفلت، محمد مجیب کا کھیتی انجام اور حبہ خاتون، اشتیاق قریشی کا معلم اسود، گناہ کی دیوار، محمد حسن کا ضحاک اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار اس دور کے اہم ترین مسائلی ڈرامے ہیں۔